آج میرے شوہر رات کو گھر نہیں آئے تھے۔ میں سوئی ہوئی تھی جب مجھے محسوس ہوا میرے کمرے میں کوئی ہے۔ میں اٹھی اور لائٹ جلائی تو میرے کمرے کی کھڑکی کھلی دیکھ کر میں فوراً اٹھ کر وہاں تک گئی تو دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے واپس کھڑکی بند کی اور سونے کے لیے بیڈ پر جانے ہی لگی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ کمرے سے باہر جا کر دیکھا تو گھر کے لانچ کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر ڈر گئی کیونکہ میں تمام لائٹس بند کر کے پھر کمرے میں گئی تھی۔ پھر سوچا کہ شاید آج میں نے لائٹس بند نہ کی ہوں۔ میں ان کو بند کر کے واپس کمرے میں آ کے سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو دیکھا میرے شوہر بھی سو رہے تھے۔ نہ جانے وہ کس وقت آئے تھے مجھے معلوم ہی نہیں ہوا، کیونکہ میرے شوہر بہت بڑے بزنس مین تھے۔ وہ اکثر رات کو دیر سے گھر واپس آتے تھے، کبھی کبھی تو گھر میں ہی نہیں آتے تھے۔ میں ان سے پوچھتی تو وہ کام کی مصروفیات کا بہانہ بنا کر ٹال دیتے۔ پھر میں نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ سوچا کہ بزنس مین ہیں، مصروفیات ہوں گی، پر کچھ دن سے رونما ہونے والے واقعات نے میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ اس دن میری کام والی نہیں آئی تھی تو میں نے خود ہی مشین لگا کر کپڑے دھوئے تھے اور ان کو بالکونی میں جا کر سکھا رہی تھی جب اوپر والے فلور سے ایک دوپٹہ آ کر سیدھا میری بالکونی میں گرا تھا۔ میں نے اس دوپٹے کو اٹھایا، وہ لال رنگ کا دوپٹہ تھا۔ میں سمجھ گئی یہ اوپر والوں کے گھر کی طرف سے گرا ہے، اسی لیے دوپٹہ لے کر ان کے گھر چلی گئی۔ دروازے پر بیل دی تو ایک مرد نے دروازہ کھولا اور وہ مجھے گھورنے لگا جیسے میرا آنا اس کو پسند نہ آیا ہو۔ اس لیے جب مجھ سے آنے کا مقصد پوچھا تو میں نے کہا کہ یہ دوپٹہ آپ کے گھر سے میری بالکونی میں گرا ہے، یہ دینے آئی ہوں۔ تو اس نے روکھا سوکھا جواب دیا، یہ ہمارا دوپٹہ نہیں ہے، غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو۔ وہ دیکھنے میں کچھ عجیب لگ رہا تھا اور جواب دے کر وہ دروازہ بند کر رہے تھے جب میں نے بدحواسی میں ان کو بلایا کہ میری بات تو سنیے، کیا آپ کی ہی گھر سے گرا ہے؟ میرے کہنے پر وہ شخص مجھے گھورنے لگا۔ اسی وقت دروازے پر ایک عورت آئی۔ اس نے بڑی خوش دلی سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں آپ کے نیچے والے فلیٹ میں رہتی ہوں، یہ آپ کا دوپٹہ گر گیا تھا۔ پر حیرت کی بات ہے کہ اس نے انکار کر دیا کہ یہ اس کا دوپٹہ نہیں ہے، جبکہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی تھی کہ یہ انہی کے گھر سے آیا تھا۔ انہوں نے جب صاف انکار کر دیا تو میں واپس اپنے گھر آ گئی اور اس دوپٹے کو اپنی الماری میں رکھ دیا۔ اگلے دن جب میرے شوہر کام پر گئے تو میرے گھر میں کام والی آئی تھی۔ وہ ایک دن چھٹی کرنے کے بعد آئی تھی۔ وہ بہت اچھی تھی، اس لیے میں نے اسے کہا کہ مجھے مارکیٹ میں کچھ کام ہے، میں جا رہی ہوں، تم گھر کا دھیان رکھنا۔ تو اس نے مجھے مطمئن کیا اور یوں میں باہر آ گئی۔ اتفاق سے اسی وقت لائٹ چلی گئی تھی تو مجھے لفٹ کی بجائے سیڑھیوں سے اترنا پڑا۔ جب میں سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آئی تو پارکنگ کی طرف بڑھ گئی جہاں میری گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی کو دیکھتے ہی مجھے یاد آیا کہ میں تو چابی لانا ہی بھول گئی ہوں۔ سوچا واپس کیسے جاؤں، لائٹ بھی نہیں ہے تو سیڑھیوں سے جانا پڑے گا۔ اس کا حل یہ سوچا کہ نوکرانی کو فون کر دیتی ہوں۔ اس کو فون کیا اور کہا کہ گاڑی کی چابی میرے کمرے سے اٹھا کر بالکونی سے نیچے پھینک دے۔ نوکرانی نے گاڑی کی چابی جیسے ہی نیچے پھینکی، میں اس وقت اوپر ہی دیکھ رہی تھی جب میرے کمرے کے اوپر والے فلیٹ کی بالکونی سے کچھ اڑ کر باہر آیا اور وہ سیدھا میرے قدموں میں گر گیا تھا۔ پر یہ کیا تھا؟ یہ تو وہی دوپٹہ تھا جو کل بھی گرا تھا، پر وہ تو میں نے اپنی الماری میں رکھا تھا، پھر یہ کیسے گر گیا؟ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ دوپٹہ اٹھانے واپس اپنے گھر کی طرف چلی آئی۔ مجھے یوں آتا دیکھ کر کام والی حیران ہو گئی۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب وہاں دوپٹہ ڈھونڈنا چاہا تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ دوپٹہ وہاں سے غائب تھا۔ میں نے اب تو آنکھوں سے دیکھا تھا کہ یہ دوپٹہ اوپر والوں کے گھر سے ہی گرا تھا، اس لیے ان کو دینے چلی گئی۔ سوچا آج دے ہی آؤں گی، پر حیرت کی انتہا تھی جب آج بھی انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ یہ دوپٹہ ان کا نہیں ہے۔ پر میں نے اپنی آنکھوں سے ان کے گھر سے یہ دوپٹہ گرتے دیکھا تھا، اس لیے میں ضد کرنے لگی کہ یہ آپ لوگوں کا ہی ہے۔ اتنے میں میرے شوہر بھی وہاں آ گئے اور مجھے انہیں دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کیونکہ وہ تو اکثر رات کو دیر سے آتے تھے، تو آج دن میں کیسے آ گئے تھے؟ مجھے ان کے ساتھ بحث کرتے دیکھ کر میرے شوہر نے معاملہ پوچھا تو میرے بتانے سے پہلے ہی ان لوگوں نے انہیں بتا دیا۔ میں نے انہیں یقین دلانا چاہا کہ میں نے ان کے گھر سے ہی اس کو گرتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر کل کا واقعہ بھی ان کو بتا دیا۔
اور پھر یہ بھی بتایا کہ کیسے میں ان کے دوپٹے کو پہلے اپنی الماری میں رکھا تھا اور یہ دوپٹہ وہاں نہیں تھا بلکہ آج پھر ان کے گھر سے ہی گرا ہے۔ تو وہ لوگ مجھ پر غصہ کرنے لگے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ میرے شوہر مجھے سمجھا کر گھر واپس لے آئے اور ان سے معافی بھی مانگی کہ میری بیوی کو غلط فہمی ہوگی، لیکن مجھے تو غلط فہمی نہیں ہوئی تھی، میں سچ کہہ رہی تھی۔ پھر وہ لوگ کیوں میری بات کا یقین نہیں کر رہے تھے؟ گھر آ کر بھی میرے شوہر نے مجھے ڈانٹا کہ مجھے کیا ضرورت تھی ان سے بحث کرنے کی۔ میں چپ ہو گئی اور اس دوپٹے کو واپس اپنی الماری میں رکھ دیا۔ ہم پہلے ایک بنگلے میں رہتے تھے جو میرے شوہر کا تھا اور میں شادی کر کے وہاں گئی تھی۔ میرا نام فاطمہ ہے جبکہ میرے شوہر کا نام زین تھا۔ ہماری شادی گھر والوں کی طرف سے ہوئی تھی۔ زین کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، بس ان کی ایک ہی بہن تھی جس کی بدولت یہ رشتہ ہوا تھا۔ ہم بھی پہلے اسی شہر میں رہتے تھے، پھر اچانک میرے شوہر نے شادی کے 2 مہینے بعد وہ گھر بیچ دیا اور مجھے دوسرے شہر لے آئے، یہ کہہ کر کہ اب ہم یہاں رہیں گے۔ میں نے اپنا بزنس اس شہر میں سیٹ کر دیا ہے۔ یہاں بھی انہوں نے ایک بنگلہ ہی خریدا تھا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں تھا، پر وہ ذرا سنسان علاقے میں تھا جہاں کم آبادی تھی، اوپر سے میں ہوتی بھی اکیلی تھی۔ میرے شوہر تو صبح آفس چلے جاتے اور رات کو آتے تھے، اس وجہ سے ایک دن میں گھر میں ڈر گئی اور اتنا ڈری کہ باقاعدہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے کمرے میں موجود ایک شخص کو دیکھا تھا جو بالکل سیاہ تھا۔ میں خوفزدہ ہو گئی اس کو دیکھ کر۔ اگلے دن شوہر کو بتایا تو اس نے گھر تبدیل کر دیا۔ میں نے کہا کہ آپ کوئی فلیٹ نما گھر لے لیں جہاں آبادی ہو۔ پھر میرے کہنے پر انہوں نے واپس اپنے شہر چلنے کا کہا اور میں نے حیرانی ظاہر کی کہ ابھی تو ہم اس شہر میں آئے ہیں، آپ نے اپنا بزنس بھی یہاں سیٹ کیا ہے، واپس جانے میں آپ کو بہت مشکل ہوگی۔ پر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور کہا کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں، اور یوں واپس ہم اپنے شہر آ گئے۔ انہوں نے وہاں پر ایک فلیٹ لے لیا جہاں ہم ابھی رہ رہے تھے۔ ہمیں یہاں رہتے ہوئے 4 مہینے ہو گئے تھے۔ شروع کے 3 مہینے سکون سے گزر گئے تھے، مگر یہ 4تھا مہینہ میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا تھا میرے ساتھ کہ میں سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ ابھی دوپٹے والے واقعے کو کچھ ہی دن گزرے تھے جب ایک روز میں گھر میں اکیلی تھی اور بور ہو رہی تھی، اسی لیے لاؤنج میں ٹی وی چلا کر بیٹھ گئی۔ اچانک دروازے پر بیل ہوئی تو میں چونک گئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ میں آپ کے لیے بریانی لائی ہوں، میں آپ کے پڑوس میں رہتی ہوں۔ میں نے بھی اس لڑکی کو مسکرا کر دیکھا اور بریانی کی پلیٹ اس سے لے لی تھی۔ بریانی سے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں اس لڑکی کے جانے کے بعد دروازہ بند کر کے واپس آ گئی۔ میں نے وہ بریانی رات کو کھائی تھی اور اس کے بعد سو گئی۔ میرے شوہر ہمیشہ کی طرح آج بھی دیر سے آنے والے تھے۔ ان کی اس روٹین سے میں بہت پریشان تھی، ہمیشہ ان سے شکوہ بھی کرتی، پر وہ کہتے کہ مجھے بہت کام ہوتے ہیں، اب ان کو چھوڑ تو نہیں سکتا، کام تو ہر حال میں کرنا ہے۔ ان کی بات سے میں 100 بار متفق تھی، پر کام کا بھی تو وقت ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں ایسا کون سا کام تھا جو ختم نہیں ہوتا تھا۔ اسی سوچ بچار میں کب سو گئی مجھے معلوم ہی نہیں ہوا، اور کب میرے شوہر آئے یہ بھی اندازہ نہیں ہوا۔ صبح میں نے کچن میں پڑوس والوں کے برتن دیکھے تو یاد آیا کل ان کو دینا بھول گئی تھی، سوچا ابھی دے آتی ہوں۔ میں جانے لگی تو شوہر نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ میں نے بتایا کہ یہ برتن کل پڑوس والوں کے رہ گئے تھے، میرے پاس وہ بریانی بنا کر مجھے دے گئی تھی، اب ان کے برتن واپس کرنے جا رہی ہوں۔ انہوں نے سر ہلا کر اجازت دی۔ برتن لے کر میں پڑوسیوں کے دروازے پر گئی، وہاں ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا تو میں نے شکریہ کے ساتھ برتن واپس کیے، لیکن انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا، اور جو بات انہوں نے کہی اس بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ برتن ان کے نہیں ہیں اور نہ ہی انہوں نے میرے پاس کوئی بریانی بھیجی تھی۔ میں نے خود کو سنبھال کر کہا کہ ایک لڑکی یہاں سے آئی تھی، وہ مجھے دیکھ کر گئی تھی، پر انہوں نے کہا کہ ہم نے کل کوئی بریانی ہی نہیں بنائی تھی۔ میرا دماغ گھومنے لگا ان کی بات پر کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس لڑکی کو بلائیں جو آپ کے ساتھ رہتی ہے، تو انہوں نے کسی کو آواز دی۔ پھر تھوڑی دیر بعد کل والی لڑکی میرے سامنے آئی اور اس عورت نے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے۔
میں نے اس لڑکی کو دیکھ کر شکریہ ادا کیا۔ اب میں اپنی بات ثابت کر سکتی ہوں، پر وہ بھی سرے سے مکر گئی۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے جانتی ہی نہیں ہے اور نہ ہی کل وہ میرے پاس آئی تھی۔ وہ تو آج ہی اپنے ہاسٹل سے چھٹی لے کر آئی ہے، وہ تو کل یہاں تھی ہی نہیں۔ اس بات پر میرا سر چکرا گیا تھا۔ اپنے چکراتے سر کو تھام کر میں گھر آ گئی۔ مجھے یوں دیکھ کر میرے شوہر میرے پاس آئے اور حیرت سے مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے ان کو تسلی دی کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، پر وہ مطمئن نہیں ہو رہے تھے۔ تب میں نے سارا ماجرا ان کو سنا دیا تو انہوں نے پھر میری بات کو وہم قرار دیا، لیکن یہ میرا وہم نہیں تھا۔ نہ جانے کیا چکر تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور تو اور میرا شوہر بھی میری بات نہیں مان رہا تھا، اس کو وہم سمجھ رہا تھا۔ اب میں کس کو یہ بات بتاؤں؟ مجھے یاد آیا میری نند بہت اچھی تھی۔ جب میرے شوہر کام پر چلے گئے تو فوراً سے میں نے اپنا فون اٹھا کر اپنی نند کو کال کی، لیکن آگے سے فون بند جا رہا تھا۔ میں اس طرف سے بھی اب پریشان ہو گئی کہ اب ان کی طرف کیا ہو گیا تھا۔ میری جو نند تھی ان کے بھی بچے تھے اور وہ انتہائی مصروف خاتون تھی۔ میں اکثر ان کے گھر جاتی تو وہ مجھے ملتی ہی نہیں تھی، کہیں نہ کہیں گئی ہوئی ہوتی تھی، اور ان کے بچے بھی اسکول کالج میں ہوتے تھے۔ ہمیشہ ان کے گھر پر تالا ہوتا تھا، جس سے میں مایوس ہو کر لوٹ آتی، اور آج تو ان کا نمبر بھی بند تھا۔ اپنے بھائی کی طرح لگتا ہے کہ وہ بھی رات کو گھر لوٹتی ہوں گی، شاید کام کی وجہ سے۔ جب سے میں اپنے شہر واپس آئی تھی ان سے مل ہی نہیں سکی تھی اور نہ ہی بات ہوئی تھی۔ میرے شوہر جب کام سے آئے، آج وہ وقت سے کام کر کے لوٹ آئے تھے، تو میں نے ان سے نند کا ذکر کیا تو انہوں نے کوئی خاص جواب نہیں دیا تھا، بس کہا معلوم نہیں، اور میں سوچتی رہ گئی بھلا ان کو کیسے معلوم نہ ہوگا، وہ تو بھائی ہیں ان کے۔ پر خیر میں نے اس بات کو بھی چھوڑ دیا کہ اگر ان سے زیادہ اس بات کے بارے میں پوچھوں گی تو وہ لڑ پڑیں گے مجھ سے، جبکہ دن بدن ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا تھا۔ اب تو میرے ساتھ رات کو بھی واقعات ہونے لگے تھے۔ کوئی تو تھا جو میرے سونے کے بعد گھر میں آتا تھا، نہ جانے کون تھا۔ گھر چیک کیا تو گھر میں سارا سامان محفوظ تھا، کچھ بھی چوری نہیں ہوا تھا۔ پھر رات کو کون آیا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تقریباً میں پاگل ہونے کی حد تک تھی۔ ان عجیب و غریب واقعات رونما ہونے کی وجہ سے جن کی سمجھ مجھ میں نہیں آ رہی تھی، اب تو میرے پڑوس مجھے دیکھتے ہی اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتے تھے، جیسے میں نے ان کے گھر میں چوری کی ہو۔ کل بھی میں مارکیٹ کچھ سامان لینے گئی تھی، جب گھر آ رہی تھی تو پڑوس میں 2 فلیٹ کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور وہاں پر 2 بوڑھی عورتیں کھڑی تھیں۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرتی بڑی خوش لگ رہی تھی، لیکن جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی تو میں نے سلام کر دیا، لیکن وہ دونوں مجھے دیکھ کر ناگواری سے اپنے اپنے فلیٹ کے دروازے بند کر کے غائب ہو گئیں۔ میں اس بات پر کئی دن اداس اور سوچوں میں گم رہی کہ مجھے دیکھ کر آخر وہ کیوں میرے سلام کا جواب دیے بنا ہی ناگواری سے اندر چلی گئی تھی۔ میں نے کیا بگاڑا تھا ان کا؟ کچھ بھی تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا۔ میرے شوہر میرے لیے ڈاکٹر کو بھی گھر لا چکے تھے جو میرا چیک اپ کر کے گئے تھے۔ ان سب سے تنگ آ کر ایک دن میں اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ میرا ارادہ کچھ دن وہاں گزارنے کا تھا۔ شوہر سے اجازت لی تو انہوں نے خوشی خوشی اجازت دے دی تھی، اس لیے میں بے فکر ہو گئی کہ کچھ دن اپنے ماں باپ کے گھر سکون سے رہوں گی۔ میرے گھر میں میرے ماں باپ اور 2 بھائی تھے، ایک شادی شدہ تھا اور ایک چھوٹا تھا۔ اپنے چھوٹے بھائی سے مجھے بہت محبت تھی۔ میں نے چھوٹے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے پال کر بڑا کیا تھا، اسے کھلایا پلایا تھا، تو اس لیے وہ زیادہ مجھے عزیز تھا۔ یہاں میں جب رہ رہی تھی تو سکون سے تھی۔ ایک روز میں اپنی پڑوس آنٹی کے ساتھ بات کر رہی تھی، جب لائبہ جو ہمارے بازو والے گھر میں رہتی تھی وہ میرے لیے آلو والا پراٹھا بنا کر لے آئی اور مجھے کہنے لگی، یہ لو میں تمہارے لیے بنا کر لائی ہوں، تم آلو والا پراٹھا بڑے شوق سے کھاتی ہو نا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ پراٹھا لے کر اپنے صحن میں بیٹھ کر کھانے لگی، اور پراٹھا کھانے کے بعد پلیٹ وہیں پر رکھ دی۔ رات کے کھانے پر امی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ برتن کس کے ہیں؟ تب مجھے یاد آیا کہ یہ لائبہ نے اس میں مجھے پراٹھا دیا تھا۔ یوں میں نے اماں کو لائبہ کا بتایا تو اماں نے کہا کہ وہ خود جا کر برتن دے آئیں گی، اور اماں برتن لیے وہاں سے چلی گئیں۔ جب اماں گھر واپس آئیں تو وہ غصے میں تھیں۔ میرے پوچھنے پر جو انہوں نے بات کہی، اس نے میرے سر پر آسمان گرا دیا تھا۔
اماں نے کہا کہ لائبہ کہتی ہے میں نے تو آلو والے پراٹھے نہیں بنائے تھے اور نہ ہی تمہاری بیٹی کو دیے تھے، اور یہ برتن اس کے نہیں ہیں۔ اماں کی اس بات پر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں فوراً پڑوس والی آنٹی کے گھر گئی۔ وہ تو تب موجود تھیں جب لائبہ میرے لیے آلو والے پراٹھے لے آئی تھی، پر یہاں بھی میرے ہوش اڑ گئے تھے جب اس آنٹی نے انکار کر دیا کہ اس وقت لائبہ تو آئی ہی نہیں تھی، تم بھوکا کہہ کر اندر چلی گئی تھی۔ ان کی بات پر میں نے اپنے ذہن پر زور دیا۔ مجھے کہیں سے بھی یہ یاد نہیں پڑتا تھا کہ میں نے یہ الفاظ کہے ہوں گے۔ میری ان حرکتوں کی وجہ سے سب مجھے پاگل کہہ رہے تھے۔ میں نے ان کو اپنے گھر میں ہونے والے واقعات بھی بتا دیے تھے تاکہ وہ یقین کریں، پر اماں نے الٹا مجھے سمجھانا شروع کر دیا کہ میں کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کرواؤں، یہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنا بند کر دوں، کل کو شوہر بھی گھر سے نکال دے گا۔ یہ کہہ کر میں ان کی بات پر انہیں دیکھتی رہ گئی کہ وہ مجھ پر یقین کرنے کی بجائے مجھے غلط کہہ رہی تھی۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ کیوں مجھ پر کوئی یقین نہیں کر رہا تھا؟ میرے ساتھ ایسے عجیب واقعات ہو رہے تھے اور کوئی بھی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہاں رات کو میں سکون سے سوئی تھی، ورنہ اپنے گھر رات کو بھی دھڑکا لگا رہتا تھا کسی کے آنے کا۔ میں جیسے ہی نیند سے اٹھی تو امی کمرے میں آئیں اور مجھ سے میری طبیعت پوچھنے لگیں، میں ٹھیک ہوں یا نہیں۔ میں نے ان کی اس بات پر غصہ کیا تو انہوں نے اسی وقت ایک ڈاکٹر کو بلا لیا۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ ڈاکٹر میرا چیک اپ کر کے پرچی پر کچھ میڈیسن لکھ کر میری ماں کو دیکھ کر چلا گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں آنے کے بعد اچانک کسی وجہ سے میں اگلے دن ہی گھر واپس آ جاؤں گی۔ مجھے تو اپنی ماں ہی پاگل لگ رہی تھی، اس لیے میں اسی روز اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ میں جیسے ہی اپنے گھر میں پہنچی وہاں کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ایسے لگا جیسے کسی نے میری روح جسم سے جدا کر دی ہو۔ میرا بدن کانپنے لگا تھا۔ سامنے صوفے پر مسکراتا ہوا میرا شوہر بیٹھا تھا، جس نے شاید مجھے ابھی دیکھا ہی نہیں تھا، اور میں اپنے گھر کا ماحول دیکھ کر خوف سے وحشت زدہ ہو گئی تھی۔ پورا کمرہ ہتھیاروں سے بھرا پڑا تھا اور میرے شوہر کے ہاتھ میں ایک بھرا سا ہتھیار موجود تھا اور وہ اپنے ساتھ بیٹھے آدمی سے باتیں کر رہا تھا۔ چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ جب میں نے انہیں آواز دی تو وہ مجھے وہاں دیکھ کر حیران ہو گئے اور مجھ سے اتنی جلدی گھر واپس آ جانے کی وجہ پوچھ رہے تھے۔ میں نے افسوس بھری نظر ان پر ڈالی اور اپنی بات پوچھی کہ یہ سب یہاں کیا ہو رہا ہے، پر انہوں نے کہا کہ تم دوسرے کمرے میں چلے جاؤ، لیکن میں اس وقت سخت غصے میں تھی، وہیں کھڑی رہی اور ان سے بار بار سوال کرتی رہی۔ آخرکار انہوں نے چیخ کر جواب دیا کہ یہاں ان کی ایک اہم ڈیل ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہتھیاروں کی ڈیل ان سے کر رہے تھے۔ میرا شوہر یہی غیر قانونی کام کرتا تھا، یہ ان کا بزنس تھا۔ یہ بات مجھے اب معلوم ہوئی تھی۔ میں سمجھ گئی انہوں نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں نے کہا پھر جو میرے ساتھ آج کل عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے ان میں بھی آپ ہی کا ہاتھ ہوگا۔ تب وہ مسکرائے اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ تب میرے اوپر چھت آ گری تھی۔ آخر میرے ساتھ ایسا کرنے کا کیا مقصد تھا؟ تب وہ کہنے لگے کہ تمہارے ساتھ دوپٹے والا واقعہ ہوا وہ میں نے ہی کروایا تھا۔ اس گھر سے دوپٹہ گرتا ضرور تھا، پر یہ صرف تمہاری نظر میں دکھانے کے لیے تاکہ تم ان سے لڑو کہ یہ انہی کا دوپٹہ ہے، پر وہ ان کا نہیں تھا، یہ تو میرے پلان کا حصہ تھا۔ اگلے دن کام والی نے ہی وہ دوپٹہ نکال کر تمہارے سامنے پھینکا تھا، مگر تمہیں لگا کہ آج پھر پڑوس والوں کے گھر سے گرا ہے اور تم نے میرا کام مزید آسان کر دیا۔ تم پڑوس والوں سے ضد کرنے لگی اس بات پر، جبکہ وہ بالکل انجان تھے اس سے وہ وہی سمجھے جو میں نے چاہا تھا، یعنی کہ تم پاگل ہو۔ اگلے دن میں نے ناٹک کر کے ان سے تمہاری طرف سے معافی بھی مانگی اور ان کے شک پر مہر بھی لگا دی کہ تم پاگل ہو، کبھی بھی کسی بھی وقت ایسی حرکتیں کرنے لگ جاتی ہو۔ پھر بریانی والا واقعہ ہوا تھا، اس لڑکی کو کچھ پیسے دے کر اس کے گھر والوں سے چھپ کر تمہارے پاس میں نے بھیجا تھا، اور اگلے دن تم برتن دینے ان کے گھر بھی پہنچ گئی تھی۔ اس کے ماں باپ کو اس بات کا کچھ پتہ نہیں تھا، یوں وہ تمہیں غلط سمجھنے لگے۔ اوپر سے اس لڑکی نے میرے کہنے پر تمہیں پہچاننے سے ہی انکار کر دیا، یوں تم ان کی نظر میں بھی پاگل بن گئی۔ پھر کچھ خوف زدہ کرنا تھا تاکہ تمہارے اگلے دن جب ڈاکٹر چیک اپ کرے تو اس کو تم خوف زدہ ملو اور وہ آسانی سے میری بتائی ہوئی بات پر یقین کر کے مجھے رپورٹ بنا کر دے دے جن میں لکھا ہوا ہوگا کہ تم پاگل ہو، ایسی پاگل جو کبھی بھی کسی بھی وقت جو منہ میں آئے بول سکتی ہے، کیونکہ تمہیں پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ یوں کچھ پیسے دیکھ کر تمہیں تمہارے گھر والوں کے سامنے بھی پاگل ثابت کر دیا، اور میں نے یہ سب اس لیے کیا کہ تم میری بیوی ہو، کل کو میرا سچ جان لو اور پولیس کو بتاؤ گی تو میرے پاس یہ ثبوت ہوگا۔
کہ میری بیوی پاگل ہے، اس کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، کسی بھی وقت کچھ بھی بول دیتی ہے اور پھر پولیس تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تم مجھ پر شک کرنے لگی ہو اور عنقریب میرا سچ بھی جان لو گی۔ اب یہاں پر سب لوگ تمہیں پاگل سمجھتے ہیں، اور تو اور ان کی کوئی بہن بھی نہیں تھی۔ پیسے دے کر ایک عورت کو وہ اپنی بہن بنا کر ہمارے گھر لے آئے تھے، کیونکہ مجھے انہوں نے ایک بار بازار میں دیکھا تھا اور میں انہیں بہت پسند آئی تھی، اور مجھ سے شادی کے لیے انہوں نے ایک ڈرامہ کیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اس لیے میں شوہر سے جھگڑا کر کے اپنے گھر واپس آ گئی اور سب سچ اپنے گھر والوں کو بتا دیا۔ میں اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہوں، مگر وہ مجھے طلاق نہیں دے رہا تھا، بلکہ اس کی طرف سے مسلسل مجھے دھمکیاں مل رہی تھیں۔ میں نے عدالت کے ذریعے ان پر خلا کا کیس کر دیا، لیکن انہوں نے کورٹ میں ثابت کر دیا کہ میں پاگل ہوں۔ ہمارے بہت سے پڑوسی اس بات کے گواہ بھی تھے اور میری ساری رپورٹس بھی ان کے حق میں تھیں۔ وہ مجھ سے جیت گئے، لیکن خلا سے پہلے ہی یہ خبر ملی کہ پولیس کو ان کی کب سے تلاش تھی۔ جب پولیس ان کو پکڑنے گئی تو انہوں نے پولیس والوں سے مقابلہ شروع کر دیا، اور اس مقابلے میں وہ پولیس کی گولی کا نشانہ بن کر جاں بحق ہو گئے۔ میری جان ان سے خود بخود چھوٹ گئی تھی، مجھے ان کے مرنے کا کوئی دکھ نہیں تھا۔ جب میری عدت پوری ہوئی تو میری ماں نے میری دوسری شادی کر دی، اور آج میں اپنے شوہر قمر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن